وقار آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے امام میں اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات پاک کے متعلق کچھ اپنے نوجوانوں کو پیغام محبت دینا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حق سچ کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد باری تعالی ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی کرو اس کی وہ جو تمہیں پہنچا دے میری طرف، اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو اب ہم نے اسی آیت کا مصداق اعلیٰ حضرت کو پایا ہے، داتا صاحب کو پایا ہے، محدث اعظم پاکستان کو پایا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مخلوق خدا کا جب رشتہ تعلق رب سے ٹوٹنے لگتا ہے تو یہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو رب کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان ہستیوں کا ذکر خیر کرنا، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ یاد رکھیں کون ہے امام اہل سنت امام احمد رضا۔ آپ ہفتہ کا دن 10 بجے 10 شوال المکرم 1272 کے اندر آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے اندر ہوئی، اور آپ کا وصال 1340 ہجری جمعہ کا دن 25 صفر المظفر، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اسی ماہ مبارک کی 25 تاریخ کو امام اہل سنت کا انتقال ہوا۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک علمی گھرانے کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم دین تھے، اور لا ینحل مسائل، جن مسائل کا حل مشکل ہوتا تھا، آپ کے والد گرامی کی طرف جب دور دراز سے اس وقت مسائل کو لکھ کر بھیجا جاتا تھا تو آپ ہر مسئلے کا حل پیش فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے دادا حضور حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی وقت کے جید عالم دین تھے، اور آپ کے پردادا حضرت حافظ کاظم علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے والد گرامی مولانا سعادت یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی وقت کے جید علماء میں سے۔ یہ اصل میں افغانستان کے اندر قندھار جو ہے وہاں کی مقیم تھے۔ جس وقت مغل حکمران انہوں نے حکمرانی کی، تو یہ جو اب لاہور کے اندر، لاہور کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، جو حضور داتا علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں جائیں تو بھاٹی گیٹ آتا ہے، اس کے ساتھ ایک روڈ جا رہا ہے، اور اس پہ آتا ہے شیش محل، جس کے آج بھی آثار موجود ہیں۔ یہ محل مغل حکمران نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد کے لیے بنایا تھا، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا خاندان رئیس تھا، کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے اس وقت کے جو امیر کبیر لوگ ہوتے تھے وہ بھی دین کو ترجیح دیتے تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے والد گرامی کے بارے میں آتا ہے۔ اور یاد رکھیں خیر آباد یہ بہت بڑا مرکز تھا علماء کا، خیر آبادی علماء مشہور علماء تھے۔ ایک نام ہے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنے استاد گرامی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دورہ حدیث شریف پڑھتے تھے، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 14 سال تھی۔ ایک ایران سے مجدد آیا اور دوسرے ٹبر کا حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مناظرہ کرنے کے لیے، مباحثہ کرنے کے لیے، تو رات ہوئی، وہ اپنے ساتھ اور بھی علماء لے کر آیا تھا۔
تو حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے، 14 سال کی عمر ہے، آپ اس کے ساتھ نہ بیٹھ جاتے ہیں، بھئی آپ کے اشکالات کیا ہیں، اعتراضات کیا ہیں، اس نے اپنے اعتراض کیے تو آپ نے ان کا جواب بھی دیا اور ان کے اعتراضوں پہ اعتراض بھی کیا۔ جب ایسے علمی جواہر دکھائے تو اس نے اپنا بستر بوریا گول کیا اور چلتا رہا۔ جب چلتا ہوا وہاں سے تو صبح ہوئی تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مجدد آیا تھا ایران سے، وہ کلام کرنے کے لیے آیا تھا، مجلس علمی کو سجایا جائے تو لہٰذا بات چیت شروع کی جائے، تو ان کو لوگوں نے شاگردوں نے بتایا حضرت وہ کوچ کر گئے ہیں، وہ چلے گئے ہیں، تو قربان جاؤں فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ، آپ کے استاد کو اتنا اعتماد تھا اپنے شاگرد پہ، فرمایا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ میرے شاگرد فضل حق نے کہیں ملاقات تو نہیں کر لی، یعنی انہوں نے نسا دیتا۔ یہ خیر آبادی علماء وہ ہیں، تو ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے خیر آباد کے ایک عالم دین نے خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی۔ خیر آباد کا قبرستان ہے، وہاں پر ایک عالم راشد کی قبر ہے، مزار ہے، وہاں پر اس کے سرہانے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں اور آپ وضو بھی فرماتے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل بھی ادا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں صحیح بخاری 2 جلد کے اندر کتاب التعبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں واللہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، حضور نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ لا یتمثلو، فرمایا نہیں صورت اختیار کر سکتا میری شیطان دنیا کے اندر باقی صورتیں اختیار کر کے خواب میں آ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی صورت اختیار کر کے شیطان کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ تو جب اس عالم دین کو خواب آیا تو وہ اٹھے، فوراً انہوں نے رخ کیا قبرستان کا۔ قبرستان میں جب پہنچتے ہیں تو پانی وضو والا ابھی نظر آ رہا تھا، جگہ جو تھی وہ گیلی تھی اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود تھے۔ اور سب سے پہلے یہ خواب انہوں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے والد گرامی کو بتایا کہ حضور یہ فضل حق خیر آبادی بتا رہے ہیں کہ حضور یہ خیر آباد کے علماء کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ حضور نے کرم نوازی فرمائی ہے۔ تو کون ہے امام احمد رضا؟ یاد رکھیں اعلیٰ حضرت کسی صرف یہ نعتیں لکھنے والے کا نام نہیں، نعتیں لکھنا اچھا کام ہے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، صرف یہی تعارف نہیں ہے کہ جس نے لکھ دیا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، صرف یہی تعارف نہیں ہے امام احمد رضا کا کہ اس نے صرف لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا کے اور تعارف بھی ہیں، اس لیے میں اس قوم کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے اس لیے تعارف پیش کر رہا ہوں۔ امام احمد رضا نے اس وقت دین کا کام کیا جب لوگ عاشق رسولوں پر فتوے لگا رہے تھے، اس شاخ پہ جب فتوے لگ رہے تھے، اس وقت جس نے میدان میں قدم رکھا ہے اس کا نام احمد رضا ہے۔ اور یاد رکھیں آج بھی اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلاتے ہیں اور ایسے ایسے کارنامے کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ کہ آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بہت زیادہ ایک قانون پاس ہوا کہ جنس تبدیل کی جا سکتی ہے، کوئی اپنے آپ کو کہے جی میں عورت ہوں، مرد ہو تو وہ کہہ سکتا ہے، اس کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اگر کوئی عورت ہے وہ کہتی ہے میں مرد ہوں تو اس کی بات بھی قابل قبول ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد عورت بن جائے، عورت مرد بن جائے۔ حالانکہ یاد رکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جو مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران اللہ ہدایت دے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا اللہ ان کو ہدایت ہی دے، باقی اور ہم فقیر لوگ ہیں اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہم نے تو پھر بھی انہی کو ہی آگے لانا ہے۔
ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، ہمیں کیا غرض جو بھی قانون پاس کرتے رہیں، اگر کوئی مرزائیوں کو سپورٹ کر دے، اگر کوئی سرکار کے دشمنوں سے امداد وصول کر دے، ہمیں کیا غرض ہے؟ ہمارے تو آباء و اجداد ان کو ووٹ دیتے رہے، ہم نے تو دینے ہیں نہیں۔ کچھ اپنے آپ کو سمجھاؤ، سرکار کو جواب دینا ہے۔ اور امام احمد رضا خان نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، کم از کم صرف نعرے نہیں لگانے چاہیے، کچھ یاد بھی کرنا چاہیے۔ امام نے کیا فرمایا؟ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی۔ اس لیے یہ باتیں آپ تک پہنچانا ہمارا حق بنتا ہے۔ باقی دیکھیں ہر ایک بندے کا اپنا مزاج ہے، اپنا ذہن ہے، بس پیغام حق پہنچا دو۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اس لیے امام اہل سنت نے اس وقت حق کا علم بلند کیا تھا جب لوگ حضور کی محبت کو شرک سے تعبیر کر رہے تھے۔ اس وقت امام اہل سنت نے قوم کو سرکار کی محبت کا درس دیا ہے۔ اور یاد رکھیں امام احمد رضا کی شخصیت کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کا یہ طریق رہا ہے، جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جاتا تھا نا، اس کو بسم اللہ سے آغاز کراتے تھے۔ آج تو خیر میٹرک پاس کرنے کے بعد بھی کلمہ ہم سیدھا نہ کروا سکے اور توقع کر رہے ہیں کہ ہم مجاہد تیار کریں گے، نعرے ہم سے سن لیں، ہاں جی عاشق رسول بنیں گے اور سرکار کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، لیکن کلمہ سیدھا نہیں کرنا ہے جی۔ ویسے سب کچھ سرکار کے لیے قربان ہے، لیکن قرآن نہیں پڑھنا۔ اس لیے بڑی معذرت سے یہ جملے کڑوے ضرور ہیں، لیکن میرے اور آپ کے حق میں یہ مناسب ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا، امت مصطفیٰ کو سیدھی راہ پہ چلانا ہوگا۔ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو گئے احمد رضا، امام احمد رضا، اور آپ کے دادا حضور نے جو بریلی شریف میں ادارہ قائم کیا جامعہ منظر اسلام، وہاں پر تقریب ہوئی کہ آج امام اہل سنت کو پہلا سبق پڑھایا جائے گا۔ تو آپ کے دادا حضور نے جو مدرس سے وہاں پڑھاتے تھے، ان کو فرمایا کہ میرے پوتے کو نا آج آپ نے بسم اللہ پڑھانی ہے اور الف با تا سا یہ پڑھانی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ سنو کون ہے امام احمد رضا۔ جب یا تک استاد نے پڑھا دیا اور آپ جانتے ہیں یہ نورانی قاعدہ ہو یا یسرن القرآن والا قاعدہ ہو، اس کے بعد نا لام الف لکھا ہوتا ہے۔ استاد نے پڑھا بیٹا پڑھو الف لام الف، انہیں کہا کہ حضور اتھے لام کیوں ہے؟ میں پڑھتا ضرور ہوں لیکن میرا ایک اشکال ہے، اعتراض ہے، وہ دور کر دیجئے۔ تو آپ کے استاد گرامی نے بھی دادا حضور کی طرف اشارہ کیا، فرمایا پوتے نو سوال دا جواب دسو۔ تو آپ نے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کا میں شکر نہ ادا کروں جس نے مجھے ایسا پوتا ذہین ذکین اور دین کے ساتھ محبت کرنے والا تھا۔ فرمایا کہ 4 سال کی عمر ہے، اعتراض کر رہا ہے، کہتے حضور پڑھتا ضرور ہاں لیکن اے دسو الف اکیلا کیوں نہیں لکھا گیا، آگے لام کیوں لکھا گیا ہے؟ تو آپ کے دادا حضور نے جواب دیا، فرمایا بیٹا یہ اگرچہ مشکل بات ہے، فرمایا لا الف جو ہوتا ہے وہ ساکت ہوتا ہے، وہ دوسرے حروف کے ساتھ مل کے اس کا کام چلتا ہے، اس کے اوپر زبر آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ باہر کا میں آپ کو اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرا امام وہ ہے کہ 4 سال کی عمر میں بھی سبق پڑھتے ہوئے اپنے استاد سے سوال کر رہا ہے۔ کون ہے احمد رضا؟ آج جس دور میں میں اور آپ ہیں، لوگ شک میں ڈال رہے ہیں مسلمان کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ انجینئر جیسے لوگ بھی بیٹھ گئے، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مولویوں نے ایسے سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ سنو
احمد رضا کا ماننے والا یقین والا ہوتا ہے، اور قرآن میں بھی ہے یقین رکھنے والا، یہ مومن کی علامت ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ کیا آخرت آپ نے دیکھی ہے؟ قبر کو دیکھا؟ ہاں جی، قبر کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے، لیکن ایمان ہے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ یقین رکھنے والا ہوتا ہے۔ امام اہل سنت نے حج کا ارادہ فرمایا، حج پہ تشریف لے گئے، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی ساتھ تھیں۔ جب واپس آ رہے ہیں، بحری جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جب طوفان آتا ہے سمندر کے اندر تو لہروں کی، بے رحم لہروں میں جب وہ جہاز آتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک دن بھی ایسے گزرا، دوسرا دن تو طوفان بہت زیادہ تھا، لوگوں نے کلمہ پڑھنے شروع کر دیے۔ احمد رضا کی ماں کہتی بیٹا تو نہیں پڑھ رہا؟ فرمایا اجے اسی زندہ رہنا ہے۔ امام احمد رضا کہتے ہیں ابھی نہیں مرنا۔ بیٹا اتنا تسلی سے کیوں کہہ رہے ہو کہ ابھی زندہ رہنا؟ فرمایا اماں جی تینوں پتہ نہیں ہے، میں جدوں جہاز سے سوار ہویا میں او دعا پڑھی ہے جڑی میرے آقا نے سکھائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ دعا پڑھ کے کشتی تے سوار ہوئے گا وہ کشتی ڈوبے گی نہیں۔ اے اماں میرا عقیدہ ہے مصطفیٰ دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، میں اس واسطے دعا پڑھ لئیے جد تک کنارے نہیں لگ جاندہ ادو تک کشتی ڈوب نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ امام اہل سنت کا۔ آپ کے دور میں طاعون کا مرض آ گیا، طاعون کی بیماری آ گئی، پھوڑے نکل جاتے تھے، آپ کو بھی پھوڑے نکل گئے۔ حکیم صاحب کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت لگتا ہے آپ کو طاعون لگ گئے ہیں۔ فرمایا طاعون نہیں ہو سکتا، طاعون نہیں ہو سکتا۔ وہ حکیم صاحب کہتے ہیں مولانا آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ طاعون نہیں ہو سکتا؟ فرمایا سرکار کی حدیث ہے، سرکار کا فرمان ہے، جب کسی مریض کو دیکھو تو دعا مانگو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک۔ فرمایا اے اللہ مینوں تیری حمد ہے، تیری حمد و ثنا ہے، اس گل تے حمد و ثنا ہے کہ اے اللہ جیڑی بیماری تو اینو لائی ہے مینوں نہیں لائی۔ فرمایا جیڑا بندہ دعا کرے گا اللہ انہوں مرض نہیں لاوے گا۔ فرمایا میں نے طاعون کے مریض کو دیکھا ہے تو میں نے دعا پڑھ لی ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے احمد رضا کو اور مرضیں تو لگ سکتی ہیں لیکن طاعون کا مرض نہیں لگ سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب واپسی آ گئے امام اہل سنت گھر پہنچ گئے، اماں نے کہا بیٹا اب تو جو فرض حج تھا وہ تو نے کر لیا، اب میری زندگی میں دوسرا حج نہیں کرے گا، میں جب تک زندہ ہوں تو دوسرا حج نہیں کرے گا۔ اماں جی جیسے آپ کا حکم ہو۔ لیکن آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے حج کا سفر شروع کیا۔ آپ رخصت کرنے کے لیے بریلی سے باہر تشریف لے گئے۔ جب بریلی سے باہر امام اہل سنت نے اپنے بھائی کو الوداع کہا، دل میں تڑپ پیدا ہوئی، مدینے کی یاد آ گئی۔ عاشقوں کو مدینہ یاد آ جاتا ہے جس وقت وہ مدینے کے مسافروں کو روانہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آنکھوں میں آنسو آتے کہ اماں نے اجازت بھی نہیں دینی، ہن کی بنوں گا۔ امام اہل سنت جلدی جلدی واپس آتے ہیں، جہاں گھر کا وہ کھانا جہاں پہ مستورات بیٹھتی تھیں، جہاں پہ مستورات عورتیں بیٹھتی تھی، آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا اگر کوئی غیر عورت بیٹھی ہے تو ان کو پاسے ہو جاوے، میں منال ملنا ہے، اماں سے ملاقات کرنی ہے۔ امام اہل سنت اپنے گھر دے اندر تشریف لے جاندے نے، کی ویکھ دے نے اماں آرام فرمانے ستیاں ہویاں نے۔ امام احمد رضا نے سوچیا کیوں نہ ہویا جو موقع پیا ملدا ہے اماں دے قدماں دا بوسہ لے کے بیدار کرنا، اماں دے قدماں دا بوسہ لے کے دیدار کر لواں اور بیدار کر لواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں ہاتھ بن کے جناب نوجوان نسل دے سامنے عرض کرنا چاہنا، آج جناب والا میرا 17 گریٹ ہے، میرا 20 گریٹ ہے، میری اماں جائل ہے، میں کیویں احترام کراں، میں کیویں قدر کراں؟ اور ظالم تو جیڑے مقام تے بھی چلا جا اماں اماں ہی ہوندی ہے، اماں اماں ہی ہوتی ہے۔ مجھے بات یاد آ گئی،
امام اہل سنت، یہ بھی امام اہل سنت ہے، امام نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نو کسی نے پوچھیا حضور اماں تواڈے کول رہندی ہے یا بھائی کے پاس رہتی ہے یا آپ کے پاس رہتی ہے؟ آپ نے فرمایا چپ ہو جا۔ انہیں عرض کیتا حضور سوال کیتا ہے، فرمایا اجے نورانی اتنا وڈا نہیں ہو گیا کہ اماں او دے کولو روے؟ فرمائے اماں دی مہربانی ہے جنہیں نورانی نو اپنے کول رکھیا ہویا ہے۔ یہ ادب سکھانے والے لوگ تھے۔ آج تو ماں باپ کا ادب کر کے بھی لوگ کہتے ہیں میں نے احسان کر لیا، ایک کپڑوں کا سوٹ دلا کر لوگوں کو بتا رہا ہے میں نے اتنا مہنگا سوٹ دے دیا، تیرے سوٹ انہیں نہیں چاہیے، تیری دولت انہیں نہیں چاہیے۔ ماں باپ بڑے کرم والے ہوتے ہیں، بڑی مہر والے ہوتے ہیں، ان کو ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ لے، تیری دولت انہیں نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سیرت مصطفیٰ بھی سنتے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، مسجد نبوی ہے، ایک خاتون ایک عورت دور سے نظر آتی ہے، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک خاتون نظر آتی ہے، سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑتے ہیں، دروازے تک پہنچتے ہیں، دروازے تک پہنچتے ہیں، اس کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور آگے آنے والی خاتون اس نے محبت کا انداز دکھایا، اپنا ہاتھ سرکار کے کندھوں پہ لیا تو ساتھ چل رہی ہے۔ جب سرکار نے مسند بھی چھوڑ دی، سرکار نے جگہ عطا فرمائی، او دے بعد سرکار دے گوش مبارک دے اندر کن مبارک دے اندر سرگوشی پہ کر دیئے، گلنا پہ کر دیئے۔ صحابہ سوچ دے بیٹھے نے کون ہے جڑی اتنی بے تکلف ہو کے سرکار نار پہ گلنا کر دیئے، کون ہو سکتی ہیں؟ جدوں او خاتون رخصت ہو گئی ہیں، روانہ ہو گئی، سرکار نے روانہ فرمایا، جیڑے تے جان دے سن انہوں نے پتہ چل گیا، جیڑے نہیں سی جان دے عرض کر دینے سونے اے مدینے والے یہ کون ہے مقام والی، یہ کون ہے شرف والی، یہ کون ہے عزت والی جس کو آپ نے اتنا احترام دیا؟ فرمایا صحابہ اے میری او مائیں جدی چھاتی دے اندر میرے رب نے میری غذا رکھی، فرمائے دودھ پلان والی میری اماں ہے۔ اے کائنات والیوں سن لو، تسی اگر مفتی ہو تو توڑا اپنا مرتبہ ہے، مدرسے تک مفتی بن کے رہا کرو، اگر تسی وزیر اعظم ہوتے اپنے دفتر تک وزیر اعظم بن کے رہا کرو، ماں ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا ہے دودھ پلان والی اماں دا اگر اتنا احترام ہے، اس اماں دا میرے آقا کتنے احترام فرمان دے، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے چکے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں عرض کر رہا سی امام اہل سنت نے بوسہ دی تامان دی قدمان دا، ایک کون ہے؟ اے بحر العلوم ہے جڑا ماں دے قدم پہ چومدا ہے، اے کون ہے جڑا مرجع العلوم ہے؟ کون؟ احمد رضا ہے جڑا ماں دے قدم پہ چومدا ہے۔ میرے آقا احمد رضا اللہ دے گھر دا طواف پہ کر دینے، طواف کر دے ایک شیخ عربی جناب والا عالم دین جیدہ نام حسین بن صالح، انہیں احمد رضا نو تکیا، احمد رضا نو تک کے متھے دا بوسہ دیتا، پیشانی چوم لئی۔ شاگردان نے پوچھے حضور تے ہندوستان چوائے تسی انہوں جان دے ہو؟ انہیں جواب دیتا میں نو جان دا تے نہیں ہے لیکن اتنی گل ضرور ہے، واللہ انی لعجد نور اللہ من حاضر الجبین۔ فرمائے اس نوجوان دے متھے دی وچوں رب دا نور پیا ویکھنا وا، اس متھے دی وچوں رب دا نور پیا نظر آندا ہے۔ اچھی بول احمد رضا ہوئے، او احمد رضا شریف مکہ، مکہ دے علماء دا سردار، جدوں اعلیٰ حضرت نے اتھے عرب دے وچ دولت مکیہ کتاب لکھی سی سرکار دے علم غیب تھی، احمد رضا نو مکہ دے علماء دے سردار نے بلا لیا، فرمایا احمد رضا میرا سوال ہے، علم غیب مصطفیٰ تے سوال کیتا۔ احمد رضا نے اتھے بے کے جواب دیتا،
او شیخ کہندا ہے عالماں دا سردار ہیں جی عرب دے علماء دا سردار کہندا ہے احمد رضا پیر اگے کر بوسا لینا چاہنا وا او احمد رضا جے دے پیرانو بوسا دین واسطے جناب والا مکہ دے علماء دا سردار ترسدا ہے او احمد رضا اپنی اماں دے قدم پہ چومدا ہے یاد رکھو احمد رضا دی فکر کیوے اج لوگ فکر احمد رضا بیان کر دینے تے نالے فکر اپنی بیان کر دینا انجے نا انصافی نہ کرو اعلیٰ حضرت دی فکر جے بیان کرنی ہے تے اعلیٰ حضرت دی کرو ایک شخص نے سوال کیتا امام اہل سنت کو عرض کردہ ہے حضور سوال ہے آپ نے فرمایا کی سوال ہے فرمایا جدوں میں سرکار دے قدمے چ حاضر ہوواں میں جا رہا ہوں سرکار دی بارگاہ حاضری دین واسطے کیا سرکار دی جالیاں نو چوم سکنا کہ نہیں چوم سکدا امام اہل سنت دا جواب سنو آپ نے فرمایا چلے آ سرکار دی جالیاں کتھے اسی گناہگاراں دے ہونٹ کتھے فرمایا اس ہونٹ ساڑے قابل نہیں ہیں کہ سرکار دی جالیاں نو بوسا لیں اتنی گل تھوڑی ہے کہ سرکار دی بارگاہ حاضر ہو جائے جیڑا شخص بھی حج کر کے ہوندہ سی امام اہل سنت دے کول امام محمد رضا دے کول آ کے عرض کردہ سی حضور حج کر گئے ہیں آپ فرماندے سی سرکار کو گیا سی فرمائے مدینے بھی گیا سی کہ نہیں گیا مدینے بھی گیا ہے کہ انجے جناب اللہ واپس آ گیا ہے وہ عرض کردہ سی حضور مدینے بھی گیا ایک شخص شاعر ہی ہوتا ہے وہ منظر دیکھتا ہے تو وہ شعر لکھ دیتا ہے ایک شاعر حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں اس وقت نہ سرکار کے روزے کے سامنے 2 کھجوروں کے درخت کھڑے تھے کیا تھا 2 کھجوروں کے درخت کھڑے تھے اس نے قلم اٹھائے اور شعر لکھ دیے شعر لکھا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے حضور ایک شعر لکھی ہے سنو آپ نے فرمایا کی شعر لکھے آئے کہندے جناب جدوں سرکار دے روزے تے حاضر ہویا ہاں تے میں منظر ویکھیا تے منظر کشی کیتی ہے فرمایا کیڑا شعر لکھیا کہندا ہے کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے احمد رضا نے فرمایا میں شعر پسند نہیں کردا وہ کہندا ہے کہ کیوں شعر پسند نہیں کردے فرمایا تسی تشبیہ دیتی ہے سرکار دے درختانوں مجنوں دے نال تشبیہ دیتی ہے سرکار دے روزے نو خیمہ لیلا دے نال تشبیہ دیتی ہے حضور کی میں لکھا اعلیٰ حضرت دا قلم اٹھے فرمایا اگر لکھنا ہی تینج لکھ حضور کی میں لکھا فرمایا درخت ہیں کب حضرت والا کے سامنے قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے ارے قدسی کھڑے ہیں قدسی کھڑے ہیں قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے اللہ یا رسول توجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنا کلام لکھیا تے فرمایا حاجیو جنوں سرکار دی بارگاہ جاؤ تے انج جانا اے امام تو کی کہندا فرمایا حرم کی زمین حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے
کون ہے احمد رضا؟ کون ہے احمد رضا؟ اللہ اکبر کبیرہ، وصال دا وقت ہویا ہے، سنگیاں نو شاگرداں نو بلا لے آئے۔ میرے امام نے فرمایا جدو میرا وصال ہو جاوے، جدو میرے واسطے قبر تیار ہوئے، حضور کی کرنا ہے؟ فرمایا قبر نو اتنا ڈونگا بنانا، فرمایا اتنا گہرا بنانا، ڈونگا بنانا۔ فرمایا اے احمد رضا کھڑے ہو کے اپنے حضور دا استقبال کر سکے، حضور دا استقبال کر سکے۔ اے احمد رضا ہوئے جنہیں قوم نو ادب سکھایا ہے، قوم نو محبت سکھائی ہے۔ میں احمد رضا کے بارے میں پڑھا ہے، میں نے آپ نا تقریباً 4-5 سال کی عمر ہوئی، میرے امام کی عمر 4-5 سال کی ہوئی، تو آپ کو بتایا گھر والوں نے سارا علمی گھرانہ ہی تھا۔ انہوں نے عرض کی تھی حضور اے احمد رضا، اے جڑی شہد ہے ادھر بغداد ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی پیران دے پیر دا دربار اس سمت نو ہے۔ اس وقت تو لے کے وصال تک میرے امام نے سون ٹائم بھی جاگ دے ٹائم بھی کدے ادھر لتاں نہیں سی کی دیاں، پیر نہیں سی کیتے۔ امام احمد رضا نے ایویں تے عارفاں دے سلطان نے گل نہیں کیتی، بغداد کوئی عام نہیں ہے۔ احمد رضا نے پیر کیوں نہیں کیتے؟ فرمایا بغداد شہر دی، بولو بولو اچھی بولو سبحان اللہ، بغداد شہر دی نشانی تے اچھیاں لمیاں چیرا ہوئے تن میرا پرزے تے جویں درزی دیاں لیرا گل کفنی پاک لیرا دی، گل کفنی پاکے تے رلسا سنگی فقیرہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا یاد رکھ یا بس ساری تقریر دا لبے لباب اس جملے دے وچے امام احمد رضا خان دی ساری زندگی وہ کہوے کہ سرکار دی امت دا رشتہ محبت سرکار نال ٹوٹنا نہیں چاہیدا، سرکار دے نال جڑا رشتہ ہے محبت دا امت دے نال یہ ٹوٹنا نہیں چاہیدا، اور جڑا حقیقت دے وچ احمد رضا نو منن والا ہے او دا رشتہ انشاءاللہ مرد دم تک سرکار دے نال ٹوٹن والا نہیں۔ بس اتنی ہی گل ہے۔ اس ہستی دا نام احمد رضا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جی اس پاکیزہ ہستی کے ذکر کی بدولت اللہ ہم سب کو عشق مصطفیٰ سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔